السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر یا باہر دونوں جگہ شیطان سے اور شیطان کے بہکاوے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، برائی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ یا تو گھر میں یا باہر، اور عام طور سے انسان جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، برائی کے کام کرتا ہے، اس کی وجہ، اس کا سبب شیطان ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا بہکاوا۔ شیطان کے وسوسے اور اس کے دام فریب میں آ کر انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، نیکی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، برائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے انسان کو گمراہ کرنا، نیکی کے راستے سے ہٹا دینا، برائی کے راستے پر لگا دینا۔ شیطان کا کام ہی ہے انسان کو بہکانا۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے وعدہ کر رکھا ہے، قسم کھا رکھی ہے، اللہ سے مہلت مانگ رکھی ہے۔ اس نے قسم کھا کر کہا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، یعنی انسانوں کو۔ اب انسان کا کام ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن مان کر ایسی تدبیریں اختیار کریں کہ اس کے بہکاوے سے ہم محفوظ رہیں، وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ کا حکم ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ اور فرمایا، لا یصدنکم الشیطان، شیطان تمہیں سیدھے راستے سے نہ روکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسے، اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تدبیر اختیار کریں۔ شیطان سے بچنے کی بہت ساری تدبیریں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے گھر میں اور باہر آپ شیطان سے، شیطان کے بہکاوے سے کیسے محفوظ رہیں گے، صرف اسی کو بیان کروں گا، کیونکہ عام طور پر انسان یا تو گھر میں برائی کا کام کرتا ہے یا پھر باہر جا کر برا کام کرتا ہے۔ انسان جب گھر میں تنہا ہوتا ہے، آج موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور موبائل کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں تو بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ تو انسان برائی جو کرتا ہے آج کل موبائل کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، گھر میں ٹیلی ویژن ہے، اس کے ذریعے سے برے کام دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ اور باہر تو خیر ہے ہی، باہر مارکیٹ ہے، بازار ہے، وہ برائیوں کی آماجگاہ ہے۔ تو انسان یا تو گھر میں برائی کرتا ہے یا باہر برائی کرتا ہے۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ شیطان کے بہکاوے سے گھر ہو یا باہر ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ آپ کیسے شیطان کے بہکاوے سے بچ سکتے ہیں، گھر میں ہوں تو بھی، باہر ہوں
تو بھی بہت ہی آسان نسخہ ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا، اس میں کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وقت بھی ہمارا نہیں لگے گا، کچھ مال بھی خرچ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کریں، کم سے کم بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان وہیں پر رک جائے گا، گھر کے دروازے پر باہر، اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2018 حدیث نمبر ہے، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ، کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، قال، تو شیطان کہتا ہے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے، لا مبیت لکم، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اب اس گھر میں رات گزارنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی، یعنی اب تم آج کی رات اس گھر میں نہیں گزار سکتے ہو۔ عام طور پر انسان دن میں باہر ہوتا ہے، کام کاج کے لیے نکلتا ہے، اور رات گھر میں آ کر گزارتا ہے۔ تو جب گھر میں داخل ہو انسان تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو شیطان باہر ہی رک جائے گا، اندر نہیں داخل ہو پائے گا۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی سبیل نہیں کہ اس گھر میں رات گزار سکے۔ جب شیطان گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا، جب شیطان انسان کے ساتھ ہی نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا اور اپنے گھر میں نیکی کرے گا، یا کم سے کم برائی سے بچا رہے گا۔ آگے ہے، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، اور جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے ایک دوسرے سے، ادرکتم المبیت، کہ ہاں آج کی رات تم اس گھر میں رات گزارو گے۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان اس طرح سے موقع پا جاتا ہے، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، انسان کے ساتھ وہ بھی گھر میں داخل ہوتا ہے، اور جس گھر میں شیطان رات گزارے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر والوں کو شیطان بہکائے گا، اس گھر کے رہنے والوں کو شیطان گمراہ کرے گا، نیکی سے روکے گا اور برائی پر آمادہ کرے گا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر میں شیطان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں جب بھی داخل ہوں تو اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، انشاءاللہ شیطان سے اور اس کے بہکاوے سے اور اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ عام طور سے ہم اس کا خیال نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی آسان ہے۔ گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ کہیں، اس میں کیا جائے گا ہمارا؟ نہ کوئی محنت، نہ کوئی وقت، نہ مال، کچھ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم غفلت کے شکار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، یا ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ضرور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، جب بھی گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کر داخل ہوں، تاکہ شیطان باہر ہی رہ جائے، لوٹ جائے، واپس ہو جائے، اسے موقع ہی نہ ملے گھر میں داخل ہونے کی، گنجائش ہی نہ بچے اس کے پاس، اور وہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بہکا نہ سکے اور آپ کا گھر محفوظ رہے۔ گھر کے باہر کیسے محفوظ رہیں گے شیطان سے اور اس کے بہکاوے سے؟ یہ تو گھر کی بات ہوئی، اس طرح سے گھر محفوظ رہے گا۔ جہاں تک باہر کی بات ہے تو گھر سے باہر نکلتے وقت ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے،
اس دعا کو گھر سے نکلتے وقت ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم باہر جب نکلیں گے تو محفوظ رہیں گے شیطان سے اور اس کے بہکاوے سے، اس کے شر سے۔ حدیث میں ہے اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ فیقال له حسبک قد ہدیت وکفیت ووقیت فیتنحى عنہ الشیطان فیقول له شیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی۔ یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 499۔ یعنی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت یہ دعا پڑھتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں، اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور نہیں ہے کچھ کرنے کی طاقت اور نہ کسی چیز سے بچنے کی قوت سوائے اللہ کے، یعنی سوائے اللہ کی مدد کے، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جب یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ کوئی شخص اس دعا کو پڑھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے؟ حسبک، بس یہ دعا تمہارے لیے کافی ہے، قد ہدیت، تمہاری ہدایت کر دی گئی، تمہیں ہدایت دے دی گئی، تمہاری رہنمائی کر دی گئی، یعنی اب تم سیدھے راستے پر رہو گے، برے راستے سے بچ جاؤ گے، تمہاری ہدایت کر دی گئی ہے، گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، جس مقصد سے، جس کام سے تم نکلے ہو وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ وَكُفِيت، اور یہ دعا تمہارے لیے کافی ہے، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر نقصان سے تمہاری کفایت کر دی گئی ہے۔ وَوُقِيت، اور تم محفوظ ہو گئے، تمہاری حفاظت کا بندوبست کر دیا گیا، تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیا گیا، یہ کہا جاتا ہے، یہ خوشخبری گویا کہ سنا دی جاتی ہے۔ اور آگے ہے کہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ انتظامات تو کر ہی دیے جاتے ہیں اس کی ہدایت، اس کی کفایت اور اس کی حفاظت کے لیے، اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اور جب شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا بندہ، گمراہی کے راستے پر نہیں چلے گا، برائی کے راستے پر نہیں جائے گا۔ فَيَقُولُ لَهُ شیطان آخر، تو دوسرا شیطان کہتا ہے كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِي، تم آخر اس انسان پر، اس بندے پر کیسے حاوی ہو سکتے ہو، کیسے تم اس کا پار پا سکتے ہو، کیسے تم اس پر غالب آ سکتے ہو، کیسے اس کو بہکا سکتے ہو، گمراہ کر سکتے ہو، جبکہ اسے ہدایت دے دی گئی ہے اور اس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے کافی ہے اور تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو جس کی ہدایت کا، کفایت کا اور حفاظت کا انتظام کر دیا گیا ہے، آخر تم اسے کیسے گمراہ کر سکتے ہو؟ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا ضرور اس کو پڑھ لینی چاہیے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے شر سے، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہیں، گھر میں بھی
اور باہر بھی، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ وہ یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اور گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ کا ذکر کریں۔ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ لیں، گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی شیطان کے شر سے، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان ہمیں نیکی کرنے سے، نیکی کے راستے پر چلنے سے نہیں روک سکے گا اور برائی پر آمادہ نہیں کر سکے گا، برائی کے راستے پر ہمیں نہیں لگا سکے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ توفیق دے گا، اللہ رہنمائی کرے گا، اللہ آسانی فرمائے گا، تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے جب گھر سے باہر نکلیں گے تو، اور گھر پہنچ کر بھی، گھر تک پہنچنے تک ہم محفوظ رہیں گے، اور گھر پہنچنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم سکون میں رہیں گے، شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے شر سے، شیطان کے بہکاوے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس کے لیے جو ضروری تدبیریں ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔